today's press conference of Manal people who overcome and deleted from the jobs because Manal hotel is closed. They are coming in NPC Starbucks with وہ میرے خیال میں ہم سے بہتر آپ جانتے 2025. کہاں سے فیصلے آتے تھے، کون بریف کر رہا ہوتا تھا، وہ فیصلہ اگلے دن جاری ہو جاتا تھا کہ جی کل یہ فیصلہ ہونا ہے. آج ہم 1100 لوگ بے روزگار ہیں، 1100 نہ سمجھے 1600 سمجھے 1600 لوگ بے روزگار ہیں. تو یہ اپنی فرمائشی سلسلہ جب تک چلتا رہے گا پاکستان میں تو بے روزگاری پھیلتی جائے گی. یہاں ہوتا ہے کہ کوئی لوگ بے روزگار نہ رہیں، یہاں ایسے قانون الٹا شروع ہو گیا ہے. جو روزگار کر رہے تھے، روزگار کما رہے تھے، حلال کی روزی کما رہے تھے، ان کو بے روزگار کر کے گھر بٹھا دیں. باقی کوئی نہیں، ایک میڈم ہے اس کی ذاتی رنجش ہے، اس کو خوش کریں، وہ خوش ہو جائے، باقی کی کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں جائیں، لوگوں کے گھروں میں ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا. اتنے برے حالات ہو گئے ہیں. واحد منال اور لا منڈانا ریسٹورینٹ ایسے تھے کہ جو پورے 50 گاؤں کو لے کے چل رہے تھے، ہر گھر کے 3 لوگ وہاں جاب کر رہے تھے. پھر یہاں انہوں نے ایک یوٹیوبر تھے، کون تھے اللہ جانتا ہے، وہاں باہر جا کے ایسے کوئی بندے انہوں نے ڈھونڈے، 2-3-4 بندے ڈھونڈ لیے. جی آپ کہاں سے ہیں؟ جی کہاں سے ہیں؟ اب میڈیا جس کے بھی سامنے مائک رکھے گا نا، تو کوئی پڑھا لکھا بھی بندہ نا جس نے میڈیا کو فیس نہیں کیا ہوا تو وہ صحیح جواب نہیں دے سکتا. تو وہی بات ہوئی، انہوں نے وہ غلط کوئی لیے جواب لیے اور جا کے چڑھا دیے. جی یہ کھانا وہاں سے آ رہا ہے، یہ سارے پیسے لے کے آئے ہوئے ہیں لوگ، سارے الزامات. ابھی جائیں باہر، جتنے بھی میڈیا والے میں کہتا ہوں سب کو دعوت دیتا ہوں باہر جائیں، ہزاروں لوگ باہر بیٹھے ہیں، جا کے انٹرویو لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے گھروں کے کیا حالات ہیں، آپ کو بتائیں گے. تو میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں. اس کے بعد یہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد لاسٹ 20 منٹ آپ کو دیے جائیں گے. آپ نے جو سوال ہوگا ایک ایک کر کے سوال کریں گے، ہم انشاءاللہ اسی سوال کے مطابق آپ کو جواب دیں گے. تھینک یو. جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہماری یہ پریس کانفرنس جو ہماری غربت کا مذاق اڑایا گیا تھا، جو ہمیں جھوٹا کہا گیا تھا، جو ہماری بے روزگاری کو افسانوی کہا گیا تھا، اس کے جواب میں ہے 12 فروری کو رائنا سعید صاحب چیئرپرسن وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور ان کے لیگل ایڈوائزر عمر گیلانی صاحب نے یہاں بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے ہماری تسلیم کی تھی. ہمارے علاقے کے بے روزگار افراد جو ہیں ان کو جھوٹا کہا تھا، ان کی بے روزگاری کو افسانوی کہا تھا اور ہماری غربت کا مذاق اڑایا تھا. ہم اس کے لیے سراپے احتجاج بھی ہیں. ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ باہر بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ان کو جواب دینے آئے ہیں کہ میڈم صاحبہ، آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. آپ نے 2 ماہ منال لاموٹینا بند ہونے کے بعد کبھی خبر دی ہے کہ اس علاقے کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کبھی ہمارے علاقے میں آئی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ غریب نہیں ہیں؟ آپ کو تو اپنی جو مشغولیت ہے اس سے فرصت نہیں ہے. آپ کلبوں میں اچھی جگہ پہ جا کے کھانے میں سپورٹس کے علاوہ آپ کو کسی کا پتہ نہیں ہے. کبھی آپ کا بچہ بھوکا سویا ہو تو آپ کو پتا ہو غربت کس کو کہتے ہیں. کبھی آپ سرکاری اسپتال میں بچے کو لے کے جائیں اور وہاں سے دوائیاں لے کے دی جائیں کہ یہ باہر سے لے لیں، یہ ٹیسٹ آپ باہر سے کروا لیں، تو آپ کو پتا ہو غربت کس کو کہتے ہیں. کبھی آپ ہوٹل والوں کی طرف سے ملی ہوئی تھی، منال ریسٹورنٹ والوں کی طرف سے ملی تھی، گھر سے لوگوں کو اٹھاتے تھے، گھر میں اتارتے تھے، 1 روپیہ بھی وہاں پہ کرایہ نہیں لگتا تھا. جو ان کو سیلری ملتی تھی ساری بچت تھی، اس سے وہ اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے. اب وہاں سے اسلام آباد کام کے لیے آئے، 35,000 کی نوکری ملتی ہے، 35,000 میں سے ہمارا 800 روپے ڈیلی کا کرایہ لگ جاتا ہے. جب کچھ بھی نہ کھائیں، 200 کا کھانا آج کل کے دور میں ہے نہیں، مگر وہ کھائیں. بیچ میں 4 چھٹیاں یا 6 چھٹیاں نکال دیں
تو پیچھے 24,000 रुपये हमारा खर्चा हो जाता है, क्या तो पीछे 11,000 में घर चलता है? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं जो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है के एहतराम में, हमने कहा कि चले ये 2 रेस्टोरेंट करा दिए गए हैं, तो ये कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट के एहतराम में हम खामोश रहे हैं। 2 महीने के बाद जब उन्होंने जब 2 ही रेस्टोरेंट कराए, हमने कहा चलो ये मरकरा अपनी पिसौरा रोड पे उन्होंने किया। 2 महीने के बाद उन्होंने दामनेको में नया रेस्टोरेंट खोल दिया, और किसके अप्रूवल से खुला है? ये रायना सेठ के अप्रूवल से खुला है दामनेको में। और दामनेको और पिसौरा में कोई कानून है, दामनेको ने आपने खोल दिया। दामनेको भी उसी पहाड़ी में है, वहां से आपका माहौलियात जो है एनवायरमेंट आपको मुतासर नहीं होती। और मुनार पे जो पाकिस्तान की एक शिनाख्त बना हुआ था, हमारे कोई भी अहला मेहमान आते थे उनको वहां पे तवाज़ु दी जाती थी। यकीन करें बड़े बड़े डेलीगेशन दुनिया से आते थे, हमारे आर्मी के, हमारे सियासी तौर पे उनको मुनार पे जाके इज्जत से वहां पे उनको लंच कराया जाता था, उनको वहां पे जाके डिनर करवाया जाता था और इज्जत के साथ फजा मकाम पे। और यकीन करें कि लोग खुश होकर जाते थे और हमारे इलाके का। अब यकीन करें ये हालात हैं, हम रात को घर जाते हुए डरते हैं। रात को 8 बजे के बाद हम यहाँ से घर गए तो हमारी रोड इस तरह से वीरान है कि हमें डर लगता है कि खुदा न खास्ता कोई जानवर आदमी किसी के ऊपर, खास करके ये बाइक वाले जो बच्चे जाते हैं यहाँ से, उनका तो सांस रुकी रहती है कि कोई जानवर इनके ऊपर हमला ना कर दे, खुदा न खास्ता। उसके अलावा जब से ये रेस्टोरेंट बंद हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है। 3 लाशें मिली हैं इन पहाड़ों से, मीडिया वालों को पता है ये बात, 3 लाशें मिली हैं। जब तक ये चल रहा था कभी कोई लाश मिली थी? 17-18 साल ये रहा है मुनार, ये रोड आबाद हो गए थे, यहाँ पे खुशहाली आ गई थी, इलाके के लोग बड़े अच्छे, हमारे बच्चे यकीन करें कि काफी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। अब बच्चों की तालीम छूट गई है। यकीन करें कि ये काफी अच्छे से हमारे साथ ये काम चला आ रहा है कि जब हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और उमर गिलानी साहब से भी ये कहता हूँ, वो अच्छे आदमी हैं, उनसे भी कहता हूँ ये दोनों जो बंदे जिन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हमारे साथ आए, हम आपको दावत देते हैं, हम आपकी वहां पे जो तवाज़ो हो सकी वो करेंगे, मगर आपको हमारे साथ जाके हमारे लोगों के हालात पता करने पड़ेंगे। ये लोग बेरोजगार हुए हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तंगदस्त हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। ये अपने मस्तियों से निकले और गुर्बत का मजाक उड़ाने के बजाय यहाँ गरीब लोगों का आके देखें कि गरीब लोगों को क्या हाल है, गुर्बत किसको कहते हैं। जब इनको हमारी गुर्बत का एहसास हो जाए, उनके ये महसूस हो जाए कि ये हम झूठे नहीं है बल्कि ये झूठे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ बोली है, तो हमें हमारे लोगों से ये माफी मांगी जाए। इन्होंने ये जाती ऐसा बात फिर इतफाक किया कि ये जातियात, तो ये जातियात आप सवाल बाद में करेंगे, अब मैं आपको पहले जवाब दे देता हूँ। जातियात हमने इसलिए कहा है कि उन्होंने ये जाति लिया है, उनका एक लीगल एडवाइजर मौजूद था, मगर यकीन करें कि हर हायरिंग बेना मैडम पर्सनली वहां मौजूद होती थी। क्यों? आपका क्या इशू था? आपका महकमे ने आपको लीगल एडवाइजर दिया हुआ है, कोर्ट में जाना उसका काम है। हर हायरिंग पे एक भी उन्होंने मिस नहीं किया, हर हायरिंग पे आप क्यों आ जाती थी? हमें ये जवाब देना, आपको कोई मसला था जाती तो तब आप जाती थी ना, आपको जाती मसला ना होता तो आपका एडवाइजर था, वकील वो था, आप तो नहीं थी। वो जाके कोर्ट के सामने पेश होता, वो वहां पे अपनी जो उसकी होती है दलील वगैरह वो दे रही थी उसमें। तो आपने क्यों, आप हर हायरिंग में जब तक आपने ये खत्म नहीं किया, सोचा सांस आपने लिया, ये खत्म करा के हमारे बेरोजगारी का आपको जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद हमारी जो आपने इंसल्ट की है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हम आपको ये मीडिया के ऊपर ये पैगाम दे रहे हैं से लेके ऑनवर्ड और दूसरा पार्ट इसका है रावल जी, इस्लामाबाद क्लब, शक्करपड़ियाँ और इसके बल्कि तकरीबन 3-4 किलोमीटर से लिए। हमारा चूँकि कोई किसी से ज़ाती नार सुनने का मैडम से है, न किसी डिपार्टमेंट से है, जो CDA ने एक कमर्शियल एक्टिविटी जमा करवाई थी 113 में सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से टोटली 2 को टारगेट किया गया। हालांकि आपको मालूम है इस्लामाबाद क्लब में के अंदर भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, शक्करपड़ियाँ में भी चल रहे हैं,
سید پور میں چل رہے ہیں, دامن کو میں چل رہے ہیں, اسی طرح آگے آنورڈ اپنا شاہدرہ تک جا رہے ہیں. تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں 2 مہینے 3 مہینے. جیسے کہ بھائی نے عرض کیا ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں, ہمیں کہتے رہے ہیں کہ جی آپ کے لوگوں کو اسٹال ملیں گے, آپ کے لوگوں کو ہم بھوکے دیں گے, کوئی نہ کوئی فیسیلٹی بنا کے آپ کو پرووائڈ کریں گے. جب وہ نہ ہوا تو مجبوراً ہمیں روڈ پہ آنا پڑا, پریس کلب آنا پڑا. تو اس کے لیے ہم نے یہ پھر یہ پچھلے دنوں جو انہوں نے پریس بٹا کی ہے, جیسے کہ سید بھائی نے کہا ہے, ایک انسان کی قدر ہوتی ہے, وہ غریب ہو یا امیر ہو. آپ نے ایک ایسے ہمارے لوگوں غریب لوگوں کو ایک بڑی تصدیق کی گئی ہے کہ جی آپ یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں بالکل پے رول پہ ہیں. میں آپ کو بائیوت کہتا ہوں اپنا ذاتی, میں نہ تو پروگرامہ اس کو پرسنل لینا کیا وجہ ہے. ہمیں تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یا تو ان کی کوئی انتہائی وہ ایک آخری درجے کی جس کو کہتے ہیں وہ دشمنی کہہ رہے ہیں کہ یار 113 ہم یہ نہیں کہتے, باقی 113 کو 111 کو بھی آپ گرا دیں. قطن میں ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اور لوگوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنا اس وقت بے روزگار ہو جائیں. 1100 بندے آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیلیٹی اسٹور میں ٹوٹلی 100 150 200 بندے تھے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا, آگے اللہ کیا ان کو کسی نہ کسی جگہ انہوں نے ایڈجسٹ کر دی ہے. تو ہمارے 1100 بندے نہیں ہیں, یہ 1100 گھرانے ہیں. 1100 گھرانوں کو بے روزگار کر دیا گیا. اس کے لیے ہم ہر ادارے سے بھی اپیل کریں گے, اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہیں گے کہ کوئی اگر قانون میں امینڈمنٹ ہوتی ہے, اپنا جو مرگلہ ہلز کا قانون ہے اس میں امینڈمنٹ کر کے دونوں ریسٹورنٹ کو خدا کے لیے ریسٹور کیا جائے. اور یہ جو بے روزگاری پھیل گئی ہے, جو لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, ان کو آپ خدا کے لیے دوبارہ سے بحال کریں, لوگوں کو روزگار ملے. اسلام آباد کا ایک یہ بڑا لوگ باہر سے, جیسے سید بھائی نے کہا جی مختلف باہر کے ممالک سے لوگ آتے وہ یہاں, لیکن اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے, اپنے لوگوں کے مسائل کے لیے الحمدللہ ہم پہلے بھی برسر عمل تھے اور اب بھی ہوں گے. میری فیملی کے بہت سارے لوگ اس مونال سے ریلیٹڈ ہیں اور تھے. میں بیسک مونال کا آپ کو بتاتا چلوں کہ 2006 میں مونال سی ڈی اے کی بلڈنگ بنائی گئی اور سی ڈی اے نے گورنمنٹ فنڈ سے یہ بنائی ہے. گورنمنٹ کے جو بجٹ تھے, جو فنڈ تھے, وہ آپ اور میرے ٹیکسز سے بنے ہوئے تھے. 2006 میں بننے والی بلڈنگ حاجی لقمان صاحب جو مونال اونر تھے ان کو دی گئی. کس مد پہ دی گئی, کس رول کے تحت دی گئی, یہ وہ ڈپارٹمنٹ جانتے ہیں یا وہ اونر جانتا ہے. لیکن اس بلڈنگ نے 18 سال پرفارمنس کی ہے. 18 سال پاکستان کی ٹاپ آف لسٹ بلڈنگ جو پرفارمنس کرتی تھی. 18 سال تک وہ اونر جو اس بلڈنگ سے پروفٹ کماتا رہا. 18 سال تک وہ ہوٹل جو اتنے لوگوں کا پیٹ پالتا رہا. 18 سال تک وہ اونر جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا رہا. 18 سال بعد وہ بلڈنگ وائلڈ لائف کی ایک لیڈیز میڈم رینا سے چیئرپرسن, سابقہ چیئرپرسن بورڈ جو تھی وائلڈ لائف کی, اس کے تحت وہ انلیگل ہو. یہ ایک مذاق ہے پاکستان کے قانون کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ اور بالخصوص ان ورکرز کے ساتھ جن لوگوں کو آج یتیم کر دیا گیا, جن سے آج روزگار چھینا گیا, جن کے آج چولہے بجھا کے ان کے بچوں کو سکول سے اپنے گھروں میں بٹھا دیا گیا. آج اتنا پرفتن دور ہے, اتنے مشکل حالات کے اندر لوگ اپنا پیٹ پالنا مشکل سمجھتے ہیں. آپ اور میں سب اسی پاکستان کی شہری ہیں. 2006 میں بننے والی بلڈنگ 18 سال پرفارمنس کرنے کے بعد 2024 میں جا کے ڈیفالٹ ہوگی اور ایک رات میں, رات کے اندھیرے میں فل فور گرا دی. اور بھائی جب بلڈنگ سی ڈی اے کی ہے, جب گورنمنٹ کے ٹیکسز سے بنی ہوئی ہے, ہمارے ٹیکس کا پیسہ اس پہ لگا ہوا ہے, تو بلڈنگ کو گرانے کے اوپر پیسہ کیوں لگا رہے, کیوں آپ نے ڈسٹرائی کیا؟ اسی بلڈنگ کو آپ کسی اور ایم کے لیے یوز کریں, اسی بلڈنگ کو کسی اور وائلڈ لائف کے مقاصد کے لیے یوز کریں, سی ڈی اے کے لیے یوز کریں, کوئی میوزیم بنا دیں, کوئی بھی چیز اس پہ کر سکتے تھے. لیکن یہ سراسر ظلم نہیں, یہ ظلم کی ایک انتہا ہے. اور وہ انتہا کرنے والی ایک لیڈی جو ہے میڈم رینا سعید, یہ وہ ہے جس نے اتنا بڑا ظلم کیا.
اور ایلیگیشن کیا لگا؟ ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے ایلیگیشن کہ جی ہماری ڈکشنری کے اندر ریسٹورنٹ کا لفظ نہیں ہے تو ہوٹل کا لفظ ہے، تو ہوٹل کا نہیں ہے تو ریسٹورنٹ ہے. اور میرے بھائی آپ کیا ہمیں نہیں پتا اس کے گھر میں جو چائے دینے والے لوگ تھے وہ ہمارے تھے، جو وہاں پہ گارڈ پروٹیکشن کر رہے تھے وہ ہمارے ہیں. ہمیں ایک ایک منٹ کی خبر تھی، ایک ایک ٹائم کی خبر ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہی تھی. وہ جا کے رات کو میڈم کے ساتھ بیٹھ کے تیاری کر کے صبح سپریم کورٹ جاتی تھی. اور اگر لوگوں کے ساتھ اس کو یہ کرنا تھا تو لوگوں کا نام بدل بھی تو دے نا. ایک اونر اگر اتنی اس نے بے روزگاری کی اگر اس نے اتنا بڑا ایک قیام اٹھایا کہ 18 سال بلڈنگ بنا کے 2 نمبری میں رہا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، تو اس بندے کو بغیر سزا دیے کیوں چھوڑا گیا؟ اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا گیا؟ کیا ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ ہم تو اگر 1 منٹ کی کوئی کسی جگہ مسٹیک کریں تو اسی ٹائم ہم پہ تمام قانون لاگو ہو جاتے ہیں. تو کیوں اس کو 18 سال چھوڑا گیا؟ 18 سال ایک بندہ پرفارمنس کر رہا ہے، 18 سال بعد ایک بندہ پروفٹ دے رہا ہے، ایک ٹیکس پے کر رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو رسک دے رہا ہے. اس کے بعد اگر بندہ وہ غلط تھا، 2 نمبر تھا، اس نے کوئی فراڈ کیا تھا، کوئی اس طرح کا انلیگل ایکٹیویٹی تھی، تو بھائی اس کو پنش کیوں نہیں دے گئی؟ اس کو جیل میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس کو پابند کیوں نہیں کیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ بے گناہ تھا، وہ بندہ ایماندار تھا، وہ لوگوں کا ہمدرد تھا. اس نے ہزاروں لوگوں کو حلال کا رزق کھانے کا طریقہ سکھایا ہے. ایک بچہ جو پلیٹ اٹھا کے اپنی پلیٹ نہیں دھو سکتا، اس بچے کو اس نے اٹھا کے GM اور منیجر تک لے کے گیا، اور اس کی تمام جتنی وہ ٹریننگ ایکٹیویٹیز تھی اس ساری کے پیچھے حاجی لقمان کا ہاتھ ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میں نے پہلے بتایا کہ میں لقمان کو پرسنلی نہیں جانتا، لیکن اس بندے کی جو ایکٹیویٹی تھی، ہمارے علاقے کے جو بچے تھے، یہ میرے ساتھ میرے دوست زمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی پلیٹ بھی نہیں دھو سکتے. آج یہ وہ لوگ ہیں جو 1,000 لوگوں کی ارینجمنٹ کرواتے ہیں. تو ان کو کس نے لیسن دیا؟ کس نے پڑھایا؟ اور رہی بات وائلڈ لائف کی، وائلڈ لائف اگر کہتی ہے کہ منار کی طرف سے نقصان ہوا تو اس چیز کی میڈیا کے سامنے جانچ پڑتال کر کے رپورٹ پیش کریں اور اس رپورٹ کے تحت لوگوں کو پنش دیں. لیکن تہذیب، عدم اعتماد کی ساری چیزیں بھرے پیٹ کے ساتھ سمجھ لگتی ہے. بھوکا انسان کے لیے کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں. جب ایک انسان بھوکا ہو، دوسری طرف لاشیں پڑی ہوں، تو وہ پہلے اپنی بھوک مٹائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی قانون بھی اس ٹائم لاگو آپ کر سکتے ہیں جب آپ اگلے کو فیسلٹیٹ کریں گے، حق حلال کا رزق دیں گے، اس کو بیسک لائف کی فیسلٹیاں دیں گے. یہ تمام چیزیں چھین کر، یہ تمام معاملات کر کے وہ 2 ریسٹورنٹ کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد وہ ہم لوگوں پہ ایلیگیشن لگا رہی ہے اس میڈیا کے اوپر بیٹھ کے. جس طرح میرے تمام باقی دوستوں نے التجا کی ہے، درخواست کی ہے میڈیا کے توسط سے کہ وہ لیڈیز ہماری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے معذرت کرے گی، اس پلیٹ فارم پہ آ کے سوری کہے گی، تب جا کے ہم پیچھے ہٹیں گے. ادروائز ایک تو ہمارے بچوں کو روزگار دے، اور دوسرا اگر اس نے سوری نہ کیا تو ہم اس کے بعد نہ صرف پریس کلب، نہ صرف احتجاج، بلکہ ہم اس کے آفس، اس کے گھر، اس کی گلی کوٹلے کے اس ٹائم اتنے پریشان ہیں. وہ لوگ پریشانی سے، وہ لوگ روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ سب آئے ہیں ہمارے یہاں، ہم سب دوست ایک کمیٹی بنائی ہے 50 لوگوں کی. اور ہم لوگوں کو انہوں نے کہا ہے یار آپ ہماری بے روزگاری ہوگی، ہمارے لیے آپ نکلیں پہ. تو آپ سب سے میڈیا والا سے ریکویسٹ ہے، مہربانی ہوگی آپ کی ساتھ کی کہ ہمارے گورنمنٹ تک سیٹ یہ تک ہماری یہ جو ہے نا فریاد دے کر جائیں آپ لوگ کہ ہم لوگوں کو روزگار کر دیا انہوں نے ہمیں روزگار سے. وہ 2 بلڈنگ بنا دیں، 1 بنا دیں، 2 بنا دیں، 3 بنا دیں. یہ گورنمنٹ ہی بنا سکتی ہے. ان کو کہیں ان غریبوں کو روزگار دیں اور 1-2 بلڈنگیں بنا دیں. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. سب نے کیا ساری باتیں کی ہیں، ہم نے وہ باتیں کو کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے وہاں پہ لا کے رکھی جاتی ہے، اس طرح کے بہت سارے الزامات لگائے تھے. تو آپ نے ایک تو بہت دن بعد جا کے جواب دیا ہے، حالانکہ یہ تو بہت پہلے جواب آپ آ جانا چاہیے تھا. کیا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ آپ نے کی؟ کیا ہے آپ کو سعید عباسی صاحب جواب کرتے ہیں. یہ ایک یہ لگا دیں، یہ لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے سوائے الزام تراشی کے اور کیا کیا ہے.
پہلے بھی ہم یاد کر چکے ہیں نا کہ سوائے الزام تراشی کی انہوں نے کیا کیا ہے. ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے کہ یہ ہم گندگی پھینکتے ہیں تو وہ سامنے لے آئیں, تو جو سزا کہیں گے ہم وہ جلنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ہم نے ان کو کہا تھا, ہمارے چڑیا گھر میں جب آئے تھے ان کے ممبر بورڈ کے تھے, ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ دیکھیں روڈوں کی حالت کیا ہے, یہ جو اتنی صفائی ستھرائی تھی آج اس کا کیا حالات بنے ہوئے ہیں, تو اسی طرح توجہ دیں. انہوں نے بجائے اس کے, اور میرے کہنے پہ انہوں نے دوسرے دن مدے لگا کے وہاں پہ صفائی شروع کی, تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے. کوئی ویڈیو ہے ایسی چیز جو آپ نے؟ سر ہم نے چیف جسٹس کے اوپر بالکل کوئی الزام نہیں لگایا, بلکہ ہم تو 2 مہینے جو رہے ہیں یہاں پہ کورٹ کی عزت کی خاطر یہ رہے ہیں کہ 2 مہینے تک انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں ان کی بیگم ان کے میرے بھائی ایک میں نہیں جانتا, یہ تمام میڈیا بھی جانتی ہے, باقی بھی پاکستان کی پوری پبلک آج اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے اتنی تیز ہو چکی ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ دنیا کے ہر حالات سے باخبر رہتے ہیں. آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ متفق تو ہے, کوئی الزام آپ اگر متفق ہیں تو وہاں پہ جو صاحب کے گھر میں کام کرنے والے لوگ تھے اس میں کئی لوگ میرے اپنے جاننے والے ہیں, اس میں کئی لوگ ایسے تھے, میڈم رانا سعید 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ڈیٹے بھی دے سکتا ہوں کہ جن ڈیٹوں میں وہاں جا کے ان کی مسز کے ساتھ بیٹھ کے رات کو قاضی فائز عیسیٰ کو فائلیں پٹ آف کرتی تھی اور فائلوں کے اوپر تیاری کرنے کے بعد صبح کورٹ میں ڈیسیژن ہوتے تھے. میرے دوست سر یہ فرمائیے گا کہ یہ تو گزشتہ تقریباً قاضی فائز عیسیٰ کی بات تو کل کی بات ہے, اس سے قبل یہ پچھلے 12 سے 15 سال کے دوران جو ہے یہ اسٹے پہ چل رہا تھا یہ ہوٹل. اس زمانے میں بھی یہ سارے معاملات چل رہے تھے, یہ اسٹے پہ تھا. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن میں نے جو اپنی سپیچ کی اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ 2006 میں سی ڈی اے کے فنڈ سے یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی. تو سی ڈی اے کے فنڈ سے جب بلڈنگ بنی تو کیا ایک انسان پیراشوٹ کے تھرو آ کے تو نہیں اس نے قبضہ کر لیا نا, اس میں کچھ لوگ انوالو تھے, سیٹ اپ انوالو تھے, ڈپارٹمنٹس انوالو تھے, تو ان سب کی مشاورت سے جب ایک بندہ آیا تو وہ بندہ ان لیگل کیسے ہو گیا, یہی کوشچن ہے میرا. 18 سال بعد اس بلڈنگ کو ٹوٹل اس پوری مرگلہ ہلز کی پوری باؤنڈری میں 113 بلڈنگز ہیں, 113 ریسٹورنٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اس میں سے صرف 2 ریسٹورنٹ کیوں ٹارگیٹ کیے گئے, وجہ یہی تو ہم اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت جنرل کوشچن ہے, میں آپ کو بالکل اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن 2006 میں بننے والی بلڈنگ آج کیوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سی ڈی اے اور عدلیہ جو ہے یہ مل کے یہ سارے معاملات گٹ کے اڑتا ہے ان کا. میرے بھائی آپ میری زبان سے نہ سننا چاہیں, آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن 18 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ایک معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے 18 سال بعد وہ بالغ ہو جاتا ہے. نقصان کیا انہوں نے, یہ گرا کے انہوں نے صرف بات وہی پہلے میں نے آپ کیا کہ 8 کنال جگہ کو انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل پارک نقصان ہو جائے, مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کی تو بنی ہوئی ہے. Manal people, 1100 people are jobless due to CDA. Then the Manal hotel, these are the jobless from the and سب لوگ آواز نہیں لگا رہے, حاضر کر کے سب پہلے ظلم کے لیے ضابطہ ظلم کے لیے ضابطہ. رانا شہید, رانا شہید, رانا شہید. employees are protesting here in ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے نعرے لگ رہے ہیں. تھوڑا سا آواز کم ہے اس طرف سے, جینٹس کی طرف سے, تو ابھی سارے ہاتھ کھڑا کر کے سارے سب نے نعرے لگانا ہے اور کسی کی آواز آئے. رانا شہید, رانا شہید, رانا شہید ہے, رانا شہید, رانا شہید, رانا شہید, رانا شہید, اسی جذبے کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ آپ کی
بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہوا ہے دوران پروٹیسٹ. رانا سعید کی خلاف نعرے لگاتے ہوئے نوجوان یہ وہ بے روزگار ہیں جو منال رہتے ہیں. وومنز آر آلسو پروٹیسٹنگ اگینسٹ وائلڈ لائف.